لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو اپنی مشیت، اپنی تقدیر اور اپنے فیصلے کے مطابق کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے طے کیے ہوئے فطری قوانین کے مطابق جو جس مخلوق کے لیے اللہ نے طے کر دیا وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور ہر مخلوق اپنے معین وقت پر دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آخرت کی زندگی میں داخل ہو جائے گی، ہر مخلوق. لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل پیدا فرمایا، تو اس کے لیے قوانین بھی بڑے عالی شان بنائے. دنیا کی زندگی گزارنے کا قرینہ، سلیقہ اور طریقہ، اخلاق، علم، ادب، ہر چیز زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرمائی، اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو. اور سب سے آخر میں حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام قوانین آپ کی ذات پر مکمل کر دیے گئے. اب قیامت تک وہی قوانین چلیں گے، اور ان میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی، اس کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا سب کچھ. باقی مخلوقات میں یہ فرق ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات آخرت میں ان کی جزا و سزا والا معاملہ نہیں ہے، گناہ اور ثواب کا معاملہ ان کا نہیں ہے. یہاں جب تک دنیا کے اندر موجود ہیں وہ مخلوقات، تو اللہ کا ذکر وہ سب کے سب کرتی ہے. کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، اپنے پالنہار کا، اپنے رب کا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا، ان کی غمی خوشی اللہ ہی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا اعلان فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
تعریف کرتی ہے، اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، اور حدیث پاک میں بہت تفصیلات ہیں، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ درخت، یہ ہمارے کھیتوں میں گھاس پھوس، سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ چوپائے، رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جو ذکر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا وہ سب سے اونچا ذکر ہے، سب سے بلند ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو معرفت، جو خوشنودی، جو رضا انسان کو حاصل ہو سکتی ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم پیغام دیا انسانوں کو کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے مجھے تم نے نہیں دیکھا، قیامت کو بھی نہیں دیکھا تم نے، موت کے فرشتے کو بھی نہیں دیکھا، موت کی کیفیت سے بھی تم بے خبر ہو کہ اچانک آ جائے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اچانک آ جائے گی اور وہ ٹلتی نہیں ہے۔ پھر وہ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو انسانوں کو دنیا کی تمام زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے حکموں اور قوانین کے مطابق گزارنے کے بدلے میں وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے اندر اس کو بدلہ ملے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ اور تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا میں اسی لیے آئے، اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو، اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کو وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے اور آخرت کی طرف متوجہ کرتے رہے کہ اصل زندگی وہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی سابقہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، جو وحی نازل ہوئی، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ دونوں سچ ہے اور حق ہے۔ قرآن آپ پر نازل ہوا حق ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ بھی حق ہے، لیکن اب وہ قوانین اس زمانے میں وہ قابل عمل نہیں ہے، نہ قیامت تک ان پر عمل ہو سکے گا، اس لیے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا۔ تو تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلی کی جا رہی ہے کہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو کچھ ہم نے نازل کیا اس کے بھی حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور اب آپ کے بعد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو حضور آخرت کی طرف بلاتے رہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ سب پوشیدہ ہے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ زندگی کیسی ہے، ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا قرآن نے بتایا، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس سے آگے نہ تحقیق کی ضرورت ہے، نہ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ مخلوق کی یہ اوقات ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھے۔ تو ہمارے لیے وہی علم کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا علم دیا۔ اللہ کے پاس تو بے حد و حساب علم ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کا بے حد و حساب علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کی خبر سے باہر نہیں، اس کے مشاہدے سے باہر نہیں، اس کی سماعت سے باہر نہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو بڑا محدود سا علم ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی بھی محدود ہے۔ دنیا کی زندگی ہے، کتنا جی لیں گے ہم؟ بہت زور مار لیں گے 100 سال جی لیں گے، تو 100 سال کے اندر اندر ایک نسل جو ہے وہ زمین میں منتقل ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ آج ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ یقین ہے نا، نہیں ہوگا تو نہیں تھا کوئی،
سارے قبروں میں چلے گئے، تو ان کو بھی یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے آخرت کی اس دائمی عظیم الشان زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور فرمانبرداری، اور انہیں مل گئی، اللہ نے وعدہ کر دیا۔ تو یہ سورہ انعام ہے، ہاں الانعام 7واں پارہ ہے۔ اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا ملنا اللہ کا، یہاں تک کہ جب آپ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک، تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے کی اس معاملے میں، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر جو کچھ دنیا میں کرتے رہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ بڑی انسان کی جہالت ہے اور اس کے شقی القلب ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری حجتیں اس کے سامنے پیش کر دی، زندگی کی حقیقت بتا دی، دنیا کی زندگی کی حقیقت، آخرت کی زندگی کی حقیقت، انعامات، سزا، ہر چیز سے خیر شر نفع نقصان سب کچھ بتا دیا، اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک سب کچھ پہنچا دیا۔ پھر اگر انسان جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی اس حقیقت کو بھول جائے، جان بوجھ کر فراموش کر دے اور ان حقیقتوں کو نظر انداز کر دے، اپنی خواہشات اور اپنے دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور اس دائمی مفاد جو ہے اس کو بھول جائے، بھلا دے، نظر انداز کر دے، یعنی اس سے یقین ہی ختم ہو جائے کہ ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یا پھر قیامت کا دن آ جائے۔ تو جب موت سامنے آئے گی تب، اور جب قیامت کا دن ہوگا تب پھر وہ افسوس کرے گا کیا کاش میں دنیا کی زندگی میں اس دن کے لیے تیاری کر لیتا۔ اور جب موت سامنے آئے گی اس وقت بھی وہ افسوس کرے گا، اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اب وہ اس کو لے کر کہاں جائے گا، وہ مقام بھی اس کو دکھا دیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور مومن جو ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور موت کا خوف جو ہے یکجا نہیں ہو سکتے، مومن کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ اس آیت میں جس طرح متوجہ کیا گیا اللہ کی ملاقات کی طرف، تو مومن موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو منزل دکھاتا ہے، یہ تیری خوبصورت منزل ہے، چلیں اب اٹھے اور وہاں چلتے ہیں، آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ تو وہ بڑی خوشی سے، بڑی فرحت سے، ساری دنیا سے وہ بے رغبتی اس کو ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کو نہ اپنا خاندان، اولاد، دنیا کی مال جائیداد کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، سب بھول جاتا ہے۔ اس کو وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ وہ انعام ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، تو وہ خوشی خوشی اس کو قبول کرتا ہے۔ کئی واقعات ہیں، وہ تو صحابہ کی زندگیاں تو کامل ایمان والی ہیں، وہ تو موت سے کھیلتے تھے، جیسے حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موت کے تعاقب میں ہوں، موت میرے آگے آگے بھاگ رہی ہے، میں اس کو کسی دن پکڑ لوں گا۔ یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے موت کے تعاقب میں ہوتا ہے، اور ایک منافق اور کافر جو ہے وہ موت سے بھاگتا ہے دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کا مقام تھا۔ ہم نے اس دور میں بہت سارے واقعات دیکھے، سنے بھی، کئی ہمارے سامنے بھی گزرے ہیں۔ ہم نے اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھا کہ آخری وقت میں جس فرحت کے ساتھ وہ اللہ 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 کر رہے ہوتے تھے، تو ہمیں مطلب وہ دیکھ کر منظر اس قدر، یعنی موت تو ہے ہی، ایک فطری اور طبعی غم ہے، لیکن یہ خوشی ہوتی تھی کہ دیکھیں کس خوشی کے ساتھ یہ آدمی جو ہے آخرت کا سفر طے کر رہا ہے۔
یعنی اس وقت بھی حواس بحال ہے، ہوش عقل اللہ نے بحال رکھی، اور نعمت یہ دی کہ اس حواس کی بحالی میں اپنی یاد سے محروم نہیں کیا، اپنی یاد جو ہے یہ نعمت عطا کر دی۔ ہمارے اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھا، اللہ اکبر، یہاں حکیم عبداللہ تھے جہانیہ میں، معروف واقعہ، بڑے معروف حکیم تھے، نعت خواں بھی تھے، نعت لکھتے تھے، بڑا حضور سے بڑی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حکیم حنیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے پاس آتے جاتے تھے، ملنے چلے گئے، اللہ اکبر، حال احوال پوچھا، اور اس کے بعد عرض کیا حکیم حنیف اللہ صاحب نے کوئی تازہ نعت کہی ہو تو وہ سنا دیں۔ کہنے لگے نعت ہوئی ہے، یہ پہلا شعر سن لیں، میں آگے سناتا ہوں۔ نعت شروع کر دی انہوں نے، تو کہنے لگے ہم ہیں تمہارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ ایک شعر پڑھا اور پھر یوں دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، روح پر بات کر دیا۔ اب 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں، کوئی نہیں ہے درمیان میں اب۔ اور اس کے بعد درود پڑھا اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، موت ہے، موت پر بھی ہے، نقصان پر بھی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا نقصان ہے، آخرت کا نفع ہے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ سے ملاقات مومن۔ یہ تو میں نے ایک واقعہ سنا ہے، ہمارے خاندان میں ایک بزرگ تھے، سید سلیمان بخاری ان کا نام تھا، گجرات میں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں تھے، بڑے بیمار تھے، کافی دن چارپائی پر پڑے رہے، تو ایک دن اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور اچانک انہوں نے فضا میں ہاتھ بڑھائے اور کہا کہ آ گئے آ گئے آ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کون آ گئے، کس سے مسافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد گھر میں موجود افراد جو تھے وہ ہمیں سناتے تھے کہ ہمیں یہ کہا کہ اچھا بھائی کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، کوئی کہا سنا وہ مجھے معاف کر دو، کھایا پیا کہا سنا معاف کر دو۔ تو ہم چلے اور اس کے بعد آواز دی انہی کو جن سے مسافہ کیا، یقیناً موت کا فرشتہ تھا، چلیں جی، میں کہا چلیں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ مومن کی موت ہے کہ وہ کوئی بھی کیفیت ظاہر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع ہے اور خوف نہیں ہے موت کا۔ جیسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن اور موت کا خوف یکجا نہیں ہو سکتے، نہ گھر میں نہ میدان جنگ میں، کہیں بھی مومن موت سے نہیں ڈرتا، وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ اس کو سمجھتا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے اسی طرح متوجہ کیا کہ وہ اچانک آ جائے گی اور پھر اپنا اپنا بوجھ تم لاد کر جب آؤ گے، وہ قبر ہے یا پھر حشر ہے قیامت کے دن، پھر تمہیں محسوس ہوگا وہ بہت برا بوجھ ہے اپنے برے اعمال کا، برے عقائد کا، برے معاملات کا، دنیا کے اندر جو ظلم کیے تم نے، وہ ہر چیز جو ہے وہ تم نے اٹھائی ہوئی ہوگی اپنے جرائم کا بوجھ، اور پھر تم کہو گے کہ کاش دنیا کی زندگی مل جائے، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم کوئی اچھے کام کر لیتے۔ یہ بھی آتا ہے قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، وہ خواہش کریں گے کہ اللہ ہمیں اب موت دے دے اور پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اچھے کام کر کے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اس عذاب سے بچ جائیں جو سامنے۔ لیکن وہ موقع اب ہاتھ سے نکل چکا۔ دنیا کی زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے اور آخرت کی زندگی بھی ایک ہی دفعہ ملنی ہے، یہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ کی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیا تم نہیں سمجھتے؟
تو دنیا کی زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی ہی مثال دی ہے کہ یہ عارضی ہے، جیسے ایک کھیل ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی کام ہے، بس ہوا اپنے معین وقت میں، کام مکمل ہو گیا، وقت گزر گیا، ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں جس کام کے لیے تمہیں بھیجا، اگر تم نے وہ کام کر دیے تو بس ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی بھی ختم ہو گئی، وہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ بھیجا تمہیں کس لیے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ تو رب کی عبادت کیا ہے؟ رب کے ہر حکم کو ماننا، اس پر عمل کی کوشش کرنا، یہی عبادت ہے۔ صرف نماز ہی عبادت نہیں۔ دین اسلام کے قوانین کے مطابق دنیا میں جو زندگی کے سارے معاملات ہیں ان کو گزارنا عبادت ہے۔ بھائی اپنے بیوی بچوں کی خدمت بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت اور احترام بھی عبادت ہے، خاندان کے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں، مسکینوں، مسافروں، ہمسائے کا، معاشرے کے لوگوں کا، اور ان کے حقوق کا خیال کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ آپ جہاں ہیں، آپ اگر انسان کی خدمت کر رہے ہیں اس جذبے سے کہ اللہ راضی ہو جائے، عبادت ہے۔ کافروں کے لیے قوانین الگ ہیں کہ آپ دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لیکن وہاں اللہ کی رضا کا عقیدہ، یہ ایمانی کیفیت نہیں ہے درمیان میں، تو اس کا بھی اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ہی نفع دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں تمہارے لیے، کیونکہ تم نے دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک محنت کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو وقت گزر جائے گا، بس یہ جی بہلانا ہے، کچھ دیر یہاں ٹھہرنا ہے، سستانا ہے، اور پھر آخرت کے لیے آگے چلنا ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر گھر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ جس گھر کو مخلوق کے لیے بہتر فرما رہے ہیں وہی بہتر ہے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی نقصان نہیں، کچھ بھی نہیں، نفع ہی نفع ہے اس گھر میں، سارے نفع اللہ نے بیان فرما دیے۔ اور یہ پرہیزگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہے، جو دین کی فرما برداری اور اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ غور و فکر کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف پر لیٹے ہوئے تھے، کھجور کی صف پر، تو وہ صف کی جو بنت تھی نا اس کی پٹی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے، جیسے ہم چارپائی پہ سوئیں، ننگے بدن ہو تو اس کے بان کے جو نشان ہے وہ چارپائی کے وہ بدن پر پڑ جاتے ہیں، تو وہ نشان پڑ گئے۔ آپ علیہ السلام جب بیدار ہوئے، اٹھے، تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، ان کو دیکھ، صحابہ سے زیادہ حضور سے کس کو محبت تھی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضور کی محبت تلاش کرتے تھے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کمر پر نشان پڑ گئے، میں آپ کے لیے کوئی اچھا سا گدا بنا کے لے آؤں۔ گدا بھی کیا ہوتا تھا؟ اس میں بھی کھجور کا وہ اس کی چھال جو ہے وہ بھر دیتے تھے، اور چمڑے کا گدا ہوتا تھا، لیکن پھر اس میں نشان نہیں پڑتے تھے، نرم ہوتا تھا۔ میں آپ کے لیے بنا کے لے آؤں، مجھے تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پیارے، یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، تو راستے میں وہ کچھ آرام کرنے کے لیے ٹھہرا۔ بس یہ جو ٹھہرنا ہے درمیان میں، یہی دنیا کی زندگی ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ اکبر، تو جنت میں اب واپس جانا ہے، ان کی پوری اولاد میں جو جو ایمان والے ہیں، تو ہم نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ یہ راستے میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہم رک گئے، لیٹ گئے،
تو اس کے لیے سامان بھی زیادہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مسافر فالتو سامان نہ اٹھائے، ضرورت کا سامان ساتھ رکھے۔ زیادہ سامان اٹھاؤ گے، وزن ہے، سفر جو ہے وہ مشقت میں تبدیل ہو جائے گا، پریشانی ہوگی۔ تو یہ فالتو سامان جتنا ہے، یعنی جس کا آخرت میں نفع نہیں ہے، اس سامان کو چھوڑ دو، اور اسی سامان کو اٹھاؤ جس کا آخرت میں نفع ہے اور وہ ہلکا ہے۔ جیسے وہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ یہ دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جو زبان پر بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں، تول میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمے دو ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، کوئی وزن نہیں ہے، لیکن آخرت میں جب اس کا تول ہوگا تو بہت وزنی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں اتنا ہی سامان اٹھا کے جائیں جو اٹھانے میں ہلکا ہو، لیکن آخرت میں بڑا وزن ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اس میں کوئی حصہ ڈال دیا تو اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، بن گیا اس کا گھر وہاں۔ تو یہاں اگر ہم نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، بظاہر تھوڑا سا ہے، لیکن وہاں اتنا بڑا ہمیں بدلہ ملے گا، پورا محل ہمیں مل جائے گا جو ہمیشہ کے لیے ہمیں کافی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح متوجہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں۔ یہی بات جو ہے وہ سورہ عنکبوت میں 21ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے اسی طرح متوجہ فرمایا، اور پھر ہمیں حقیقت بھی بتلائی کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا۔ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اسی مٹی سے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اب یہ باتیں عقل میں نہیں آتی، لیکن اللہ تو ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتا ہے، عقل میں آئے تب، نہ آئے تب مجھے مان لو۔ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، حجتیں پوری کر دی ہیں جو عقل کے لیے بھی کافی ہیں۔ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ غور کرو، اگر تم غور کرو، اگر تم سوچو، میں مل جاؤں گا تمہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اسی زمین سے، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں داخل کریں گے، اسی سے تمہیں نکالیں گے آخرت کے دن۔ تو یہ باتیں بار بار اللہ تعالیٰ زندگی کی حقیقت بھی بتا رہے ہیں، اور پھر جو لوگ دنیا کی زندگی میں ہی گم ہیں اور مست ہیں اور اسی کے طالب ہیں، آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مومن جو ہے اس کو آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ کیا بار بار اللہ نے۔ تو یہ تو یہاں بس تھوڑی دیر رکنے کی جگہ ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز ہمارے ہاتھوں سے ہمارے پیارے، ہمارے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، بزرگ استاد ہمارے ہاتھوں میں جا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیر دنیا کے اندر وقت گزارا اور وہ جا رہے ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ موت جو ہے یہ نصیحت ہے، یہ عبرت ہے کہ یہ وقت آنا ہے مجھ پہ، میں کیا، جب میرا بھائی نہیں بچا، میرا باپ نہیں بچا، میری ماں نہیں بچی کو، اللہ کے بندے جب اس دنیا، اللہ اکبر،
وجہ تخلیق کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس دنیا سے آخرت کی طرف جانا پڑ گیا، تو ہم اور تم کیا؟ فرق یہ ہے کہ وہاں تو فرشتہ اجازت لے کے اندر داخل ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ باہر کھڑا ہے موت کا فرشتہ، اجازت ہو تو آ جائے۔ یہ مقام ہے، یہ اور کسی کو نہیں مل سکتا، حضور کی اجازت سے اندر آئے۔ اور اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا کہ دنیا میں جب تک رہنا چاہیں آپ رہ لیں، فرما دیں میرے پاس آنا چاہیں تشریف لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم رفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ، اللہ اس کی رفاقت کو پسند کیا، فرمایا اللہ کی رفاقت کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ فرق ہے، نبی ہوتا انسان ہی ہے لیکن وہ عام انسان نہیں ہے، انسانی تقاضے تو وہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جو پروٹوکول ہے، وہ پوری کائنات کے انسانوں سے مختلف ہے ہر اعتبار سے، اس لیے کہ نبی آئیڈیل ہوتا ہے، پوری مخلوق کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ تو نبی کی زبان سے، نبی کے عمل سے نہ کوئی بات ایسی نکلتی ہے، نہ کوئی عمل ایسا ظاہر ہوتا ہے جو خود نبی کے مقام اور منصب کے خلاف ہو، نہیں نکلتا۔ جو بات فرماتے ہیں مقام اور منصب کے عین مطابق، اس شان کے مطابق ہوتی ہے۔ نبی نے نہ کبھی کسی عمل پر نہ یعنی پشیمانی کا، افسوس کا اظہار کیا، نہ اپنے کسی جملے، اپنے فرمائے ہوئی کسی بات پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ نبی نے کبھی آئی ایم سوری نہیں کہا، حکم دیتا ہے، اور نبی کا حکم حکم الہی ہے، عمل کا بھی، گفتگو کا بھی، معاملات کا بھی نبی حکم دیتا ہے کہ میری اتباع کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں فرمایا، یہ سورہ ہود ہے، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، وہ کافر ہوں، وہ مسلمان ہوں۔ اگر اللہ کی رضا درمیان میں نہیں ہے، دنیا ہی کی زندگی کے طالب ہیں کہ کوٹھی ہو، کار ہو، بینک بیلنس ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، اختیار ہو، لوگ میری رعایا ہو، میرا حکم چلے، یہ سب کچھ مل جائے گا، اپنی اپنی اوقات کے مطابق مل جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں دے کے فارغ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کمال اللہ پاک نے اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، کہ ان کو دنیا میں اگر وہ کوئی اچھا کام انہوں نے کیا ہے میری رضا کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں بھی ان کی حق تلفی نہیں کریں گے، پورا ان کو نفع کے ساتھ سب کچھ دے دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا میں نے اتنا کام کیا تو مجھے دنیا کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ملا، تو اقتدار کے لیے زندگی گزاری ہے، مل جائے گا، پورا مل جائے گا، آزمائش ہے، ٹھیک ہے بھگتو، مال مانگا مال مل جائے گا، جو مانگا ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا شامل ہے تو پھر آخرت میں بھی ملے گا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں ہم پورا دے دیں گے، اور ان کے کسی بھی اچھے عمل کے بدلے میں حق تلفی نہیں کریں گے، منافع کے ساتھ یہی دے کے فارغ کر دیں گے۔ آخرت میں نہیں ہے کچھ، کافروں کو دیکھ لو، سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی حق تلفی نہیں کی، انہوں نے دنیا بنا لی، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا، یعنی آخرت میں وہ سب کچھ برباد اور ضائع ہو گیا۔ دنیا کے لیے کیا، دنیا میں ہی اس کو اس کا سب بدلہ مل گیا۔ اب ایمان والوں سے اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے کیا ہے نیک کام، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان پر ہے، تو اس کو ہم زندگی دیں گے، ایک اچھی زندگی، اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کا بہتر کاموں پر جو کرتے تھے۔ اب اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا وعدہ ہو گیا، اور یہ کسی ایک مطلب جنس کے ساتھ نہیں، مرد ہے یا عورت ہے، ایمان والے ہیں اور انہوں نے دنیا میں میرے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو یہاں بھی اطمینان ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، اگر لوگ اللہ کی رضا کے بغیر یہ سارے کو اچھے کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے نام پہ کرتے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود دنیا کے اندر ان کو وہ قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مومن اور مسلمان جو سب کچھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کو جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، یہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے نا، ان حکمرانوں کو جن کی نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں، حکومت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، تنتنا ہے، دبدبہ ہے، اور اس طاقت اور اقتدار کے نشے میں ظلم، عدوان اور سفاکی ہے، بدماشی ہے، سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ان کے پاس نہ ہو، لیکن اطمینان نہیں ہے ان کے پاس، نہیں ہے اطمینان، نہیں ہے قلبی اور ذہنی سکون، خوف ہے موت کا اور اس اقتدار اور اس دنیا کی ساری دولت کے چھن جانے کا، حرص ہے اس کو حاصل کرنے کی اور اس کے چھن جانے کا، اور موت کا خوف ان پر طاری ہے۔ لیکن جو اللہ کا نام لینے والا ہے نا، اس پر یہ خوف نہیں ہوتا، وہ رات کو 2 بجے بھی اٹھ کے 4 نفل پڑھ لیتا ہے، بڑا اطمینان سے اپنی نیند کو چھوڑ کے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ان کو پتہ چل جائے نا کہ یہ کس اطمینان میں کھڑا ہے، تو یہ اس کو اس سے وہ چھیننے کی کوشش کرے، وہ نہیں چھین سکتے۔ کسی کا سکون قلب آپ نہیں چھین سکتے، بد دعا تو لے لیں گے اس کو تنگ کر کے۔ تو جو کچھ آج ہو رہا ہے دین اور دین والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ہاتھوں، یا عالمی طاغوت کفار و مشرکین کے جو ان کے نظام کے پیروکار ہیں اور اس کے کل پرزے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اپنی قوم پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا بدلہ پائیں گے۔ وہ ہم سے اطمینان قلب نہیں چھین سکتے۔ یہی ہے، مومن کو موت کا خوف نہیں ہے، نہیں ہے بھائی، زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے نا، جان ختم کر دو گے، مار دو گے، مار دو، تو ختم بات ختم ہے نا۔ امیر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا جو ایک ٹکڑا محفوظ ہے، اس میں یہی بات کی، کیا کرو گے؟ پھانسی دے دو گے، بس السلام علیکم، اس کے بعد کیا کرو گے؟ بھائی تمہارا اختیار تو یہاں ختم ہو گیا نا، اس سے زیادہ میرے ساتھ کیا کرو گے تم؟ تو میں جب تک زندہ ہوں ختم نبوت کا جھنڈا بلند رکھوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔